एक खूबसूरत सुबह, खिले हुए प्यारे खूबसूरत फूल, लेकिन मुरझाई हुई जिमल। जिमल एक गरीब बच्ची थी। उसके माँ बाप उसे अपनी मालकन के पास काम करने के लिए छोड़ गए थे। जिमल सारा दिन बहुत ज़्यादा काम करती, जिसकी वजह से वो थक जाती थी और उसकी मालकन उसको सही से खाना भी नहीं देती और उसकी मार पिटाई भी बहुत ज्यादा करती थी। इस वजह से जिमल बहुत उदास रहती थी। जिमल को समझ में नहीं आता था अपनी मालकन से कैसे बच सकती है। अब ये फूलों का काम तो पूरा हो गया है, अब खाना पकाने वाला है। अब जल्दी से जाती हूँ, जाकर खाना पकाती हूँ, ये ना हो मालकन गुस्सा करे। मेरी आज टांगे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। आज गार्डन में बहुत ज्यादा काम था, जिसकी वजह से जिमल थक गई। जिमल अपनी मालकन के पास आती है और सोफे पर बैठ जाती है। उसकी मालकन को फौरन गुस्सा आता है। ये क्या है? तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है कि तुम सोफे पर नहीं बैठ सकती। जिमल बेचारी काम करके थक गई थी, इस वजह से सोफे पर आकर बैठ गई। वो भूल गई थी कि उसे सोफे पर नहीं बैठना। तुम हमेशा भूल जाती हो, तुम्हारे मैले कुचैले कपड़े, इससे मेरा सोफा गंदा हो जाएगा। ऐसे मटकती हुई आकर बैठ जाती हो। जल्दी करो, अब खाना बनाना है। कितना ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे भूख लगी हुई है। जी मालकन, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, आप परेशान नहीं हो। मैं अभी जल्दी से खाना बना लूंगी। आप अपने कमरे में रेस्ट करें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये अच्छा हुआ, सारा कुछ तैयार हो गया है। अब मैं जल्दी से मालकन को प्लेट में डालकर देती हूँ, उन्हें भूख लगी होगी। जिमल जल्दी से खाना प्लेट में तैयार करके अपनी मालकन के कमरे में लेकर जाती है। उसकी मालकन तो कभी भी उससे खुश नहीं होती थी। खाना इतनी देर बाद लेकर आई हो। चलो अब इस खाने को साइड पे रखो, मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पहले मेरे पाँव दबा दो, खाना साइड पे रख दो। अब मेरी भूख खत्म हो गई है। हमेशा तुमने मेरी भूख खत्म करके ही खाना लाना होता है। रखो खाना अब साइड पे और बैठकर मेरा पाँव दबाओ। बहुत दर्द है मेरे पाँव में। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी करो। जिमल बेचारी खाना साइड पे रखकर अपनी मालकन के पाँव दबाने लग जाती है, लेकिन उसकी मालकन तो फिर भी खुश नहीं हो रही थी। वो उसे गुस्से से ही देखी जा रही थी। जिमल को डर था कहीं अब उसे मारना पड़ जाए। जल्दी से हाथ चलाओ, ये क्या मरे हाथों के साथ दबा रही हो? जोर से दबाओ। एक तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मेरे सर पे थोप गए हैं, ना तुम्हें कुछ करना आता है। भारी सैलरी लेने आ जाते हैं वो। जल्दी दबाओ मेरे पाँव, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। जिमल बेचारी फिर पूरी कोशिश करती है अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके पाँव को सुकून मिल जाए। अब जाओ। जिमल को उसकी मालकन ने टांग मारी, जिसकी वजह से जिमल बड़ी बुरी तरह गिर गई और उसकी टांग फोल्ड होने की वजह से जख्मी हो गई। मेरी टांग में दर्द हो रहा है। जिमल की टांग से खून निकलने लग गया था, लेकिन उसकी मालकन को कोई परवाह नहीं थी। मेरी टांग में इतनी दर्द हो रही है। मेरे माँ बाप कैसे माँ बाप हैं, मुझे इनके हवाले कर गए हैं। मुझसे कोई काम भी नहीं होता, मैं थक जाती हूँ। मेरी मालकन खुश भी नहीं होती और मेरी टांग में इतना जख्म है, अभी भी उन्हें अपने कामों की पड़ी है। जिमल बेचारी सारा दिन रोती रही। उसके जख्म से खून बहता रहा, लेकिन उसकी मालकन को उस पर तरस ना आया। रात को सोते वक्त भी उसको वो जमीन पर ही सुलाती। रात को जब उसको ज़रूरत पड़ती, उस मासूम बच्ची को उठाकर अपने लिए पानी, चीज़ें मंगवाती और वो मासूम बच्ची ज़मीन पे सर्दी में पड़ी रहती। खुद वो बिस्तर में होती और वो बच्ची ज़मीन पर सोती। ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे माँ बाप मुझे इसके पास छोड़ गए हैं। मुझे इतनी सर्दी रहती है, सारी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। इस औरत ने तो मुझे कभी कोई कपड़ा भी नहीं पहनना आया। जब से आई हूँ इन कपड़ों में हूँ। इतना जुल्म मैं सह चुकी हूँ, मैं कैसे इस औरत से बच सकती हूँ? काश कोई ऐसा जरिया हो कि मैं इससे बच जाऊँ। ये तो एक दिन मुझे मार ही डालेगी, जितना ये मुझे मारती है। मैं कैसे खुद को बचाऊँ? जिमल बेचारी हर रोज रात ऐसे ही खुद से बातें करती और उससे बचने के तरीके सोचती रहती, लेकिन उसे कुछ समझ ना आता और ऐसे ही वो सो जाती। अगले दिन सुबह मालकन के घर में एक मेहमान आई। कैसी हो? कैसे आना हुआ? मैं
آپ کے گاؤں میں چکر لگانے آئی تھی. میں چائلڈ بیورو پروٹیکشن ادارے میں کام کرتی ہوں. جو بچے لاوارث ہوتے ہیں ان بچوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ایسے بچوں کو ہم اپنے ادارے میں لے کر جاتے ہیں اور ان بچوں کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں جس سے وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. بچوں پہ ظلم زیادتی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو تم بہت اچھا کام کر رہی ہو. یہ بچی اتنی کیوٹ سی کون ہے؟ یہ تمہارے گھر میں اتنی بری حالت میں کیوں ہے؟ زمل زمین پہ بیٹھ جاتی ہے. زمل کی مالکن کہتی ہے، اٹھو بیٹا، اوپر بیٹھو. نہیں، آپ نے منع کیا ہوا ہے کہ میں اوپر نہ بیٹھوں. میرے گندے کپڑوں سے آپ کا صوفہ گندا ہو جائے گا. اگر میں اوپر بیٹھوں گی تو آپ مجھے پھر سے ماریں گی. میں اوپر نہیں بیٹھوں گی. مالکن، کھانا آج کیا پکاؤں مجھے بتا دیں. میں کھانا بنا لوں آپ کے لیے، اور ان مہمان کے لیے کیا پکاؤں مجھے بتا دیں. ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے یہ کارٹونز دیکھ دیکھ کے اس کو کہانیاں اچھی لگتی ہیں اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے. یہ تو میری بہت اچھی بچی ہے. ہاں، یہ ایک لاوارث بچی ہے لیکن میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں. جاؤ بیٹا، باہر جا کر کھیل لو. آپ کھانا کیوں پکائیں گی؟ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں گی نا. جاؤ جا کر باہر کھیلو. شاباش. جمل حیران ہوتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے. یہ بچے بھی نا آج کل کچھ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. آج تو میرا راز کھولنے لگا تھا. یہ بیوقوف لڑکی اس کے سامنے بول گئی سارا کچھ. اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گی. کہیں یہ مجھے گرفتار ہی نہ کروا دے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں. میری گاڑی میرا ویٹ کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی ہوں. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے کہ آپ بچوں کی حفاظت کرتی ہیں. معصوم بچوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. چلے آئیں، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی ہوں. وہ میڈم جانے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں لیکن اس کو شک تھا کہ یہ میری دوست بچی پہ ظلم کرتی ہے. اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ واپس چلی گئی. آج تو بچ گئی ہوں. یہ نہ ہو کبھی یہ دوبارہ آ گئی تو پھر نہیں. مجھے اب اس نوکرانی کا کان کھولنے ہوں گے. اسے اچھی طرح سمجھانا ہوگا کہ کسی کے سامنے منہ نہیں کھولنا. اس کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی منہ نہ کھولا کرو. آلے یہ میں اس کا وہ حال کروں گی، یہ یاد رکھے گی. میڈم باہر گزر رہی ہوتی ہیں. وہ بچی کو اداس بیٹھا دیکھ کر پھر پریشان ہوتی ہیں. انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اس بچی کے لیے. انہیں کیسے پتا چلے کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ کچھ سوچتی ہیں اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں. زمل گھر میں واپس آتی ہے. ادھر آؤ ذرا، تم میرے پاس آؤ. میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، بہت دفعہ سمجھایا ہے دوسروں کے سامنے منہ نہیں کھولنا، لیکن تم منہ کھول کے رہتی ہو. آج میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ آئندہ کسی کے سامنے منہ نہیں کھولو گی. تمہارا ایک ایک بال میں لہتا کر دوں گی، تمہاری جان ہی نکال دوں گی. آج تم نے سارا بک دیا اس کے سامنے. وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں. میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی آئندہ تم نے کسی کے سامنے منہ کھولا. سن رہی ہو؟ اب اس طرح گونگی بن کے کھڑی ہو جیسے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے. زمل کی مالکن کو غصہ آتا ہے. وہ اس پہ تھپڑوں کی بارش کر دیتی ہے اور ٹانگیں بھی مارتی ہے، جس کی وجہ سے زمل گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے. وہ میڈم واپس آ جاتی ہے. یہ واپس ہو گئی؟ اس میڈم کو اس پہ پہلے ہی شک تھا. مجھے تم پہ پہلے ہی شک تھا، اس لیے میں واپس آئی. میں جانتی تھی کہ بچی غلطی سے جو بول چکی ہے اس کا بدلہ تم ضرور اس سے لو گی، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب تم پولیس تھانے میں جاؤ گے. تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی. معصوم بچوں پہ ظلم کرتی ہو. کرواتی ہوں میں تمہیں معصوم بچوں پہ ظلم. مالکن بھاگنے لگتی ہیں کہ میڈم اس کو پکڑ لیتی ہیں اور پھر میڈم پولیس کو بلاتی ہیں اور اس مالکن کو پولیس کے حوالے کرتی ہیں. بچی کو ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے وہ ایمبولینس میں ڈالتی ہیں. بچی بے ہوش تھی، زمل کو ہوش نہیں تھا. اس عورت کا برا انجام ہوا. اب وہ پولیس کے حوالے کر دی گئی.
بچوں، اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو بچوں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا۔ یہ بچوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ادارہ بچوں کو نہ صرف کھانا اور چھت دیتا ہے بلکہ انہیں صحت مند اور باکردار شہری بنانے کے لیے تعلیم بھی دیتا ہے اور ہنر بھی سکھاتا ہے۔ بہت سارے بچے جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور بہت سے بچے جو لاپتہ ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین کا پتہ نہیں چلتا، وہ سب بچے اس ادارے میں لے جائے جاتے ہیں۔ بچوں کو ان کے والدین تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر بچوں آپ کے ساتھ کوئی مار پٹائی، کوئی ظلم کر رہا ہے اور آپ اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ اس ادارے میں کال کر کے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ادارہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہلاتا ہے۔ اس کی ہیلپ لائن ہے، اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ 1121 پر کال کریں۔ فوراً چائلڈ پروٹیکشن کا ادارہ آپ کو اپنے پروٹیکشن میں لے گا اور آپ کو ایک ایسی پیاری جگہ پر، محفوظ جگہ پر لے جائے گا جہاں پر آپ کو ہر سہولت میسر ہوگی۔ زیمل ٹھیک ہو گئی اور پھر زیمل کو اسکول میں بھیجا گیا۔ زیمل اب خوش تھی، اس کو ایک اچھا اسکول جس میں اساتذہ اس کو اچھی بچی بنا رہے تھے۔ زیمل اب خوش تھی، زیمل اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ زیمل اب خوش تھی کیونکہ اب اس کو پڑھنے کا بھی موقع مل رہا تھا اور کوئی اس پہ ظلم نہیں کر رہا تھا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری اسٹوری؟ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔